بحر روم کی سرد اور بے درد لہریں کئی ماہوں کے لخت جگر اپنے ساتھ بہا لے کے لیبیا سے یونان جاتے ہوئے ایک کشتی جس میں تقریباً 750 تارکین وطن شامل تھے لقمۂ اجل بن گئے، جس میں سے ابھی تک رپورٹس کے مطابق 300 پاکستانی شامل تھے، اور تمام میں میرے خیال میں سے 1 2 یا 4 بچے ہوں، باقی سب کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ میں کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ ایک بزرگ کا بڑا زبردست قول ہے کہ اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، لیکن اگر پیشہ ور نہ ہو، مجبوری میں چوری کرے، کوئی ضرورت مند ہو، تو حاکم وقت کی گردن کاٹ دینی چاہیے۔ گو کہ جہاں جرم ہمارے نام نہاد کرپٹ اور ظالم حکمران کہ انہوں نے وطن میں بے یقینی کی ایک ایسی صورتحال، ایسی فضا پیدا کر دی ہے اور لوگوں کو اس حالات کے نرغے میں لے آئے ہیں کہ لوگ اپنی جانوں کی بازی لگانے پر مجبور ہیں، وہیں قصور ہمارا بھی ہے۔ حالات جتنے مرضی ناگزیر ہو جائیں، ایسے میں بھی آپ کو جان کی بازی لگانے کی نوبت پیش نہیں آنی چاہیے کہ آپ ایک ایسے سفر پر نکل جائیں جہاں پہ صرف موت ہی موت ہے۔ یہ سوشل میڈیا اس نے ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ ہماری زندگیوں میں سوشل ایکسپوئر آ گیا۔ جو ہم اسکرینوں پر رنگا رنگ دنیا دیکھتے ہیں، یورپ کی زندگی دیکھتے ہیں، چکا چوند ہماری آنکھوں کو ایسے سہانے خواب دکھا دیتی ہیں، بڑے باغ دکھا دیتی ہیں، اور امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑے، صرف نمائش چھوڑے تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جو یورپ کی ویڈیو بنا کر نیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں، وہی ویڈیوز ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے، موبائل پکڑے ہوئے، بے روزگار، مایوسی کے عالم میں جب وہ نوجوان دیکھتے ہیں تو اپنے والدین کو پریشرائز کرتے ہیں۔ کتنی مائیں اپنا زیور بیچتی ہیں، کتنے باپ اپنی زمین بیچتے ہوں گے، قرض لیتے ہوں گے، پیسے جمع کر کے ایجنٹوں کو دیتے ہوں گے، اور یہ موت کا کھیل چل رہا ہے۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو یاد کروا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اسے موت کا خوف نہ ہو اور وہ صحت مند ہو، تندرست و توانا ہو، اور ایک وقت کا کھانا موجود ہو، تو وہ یوں محسوس کرے کہ پوری دنیا حوالے کر دی گئی ہو۔ آپ خوش نصیب ہیں جو آپ پر ایسے حالات نہیں بنے کہ آپ اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ اس میسر زندگی کے لیے آپ اپنی ماؤں بہنوں کو ایسے بلکتے چھوڑ آئیں۔ جب امریکہ اپنے آخری جہاز افغانستان سے نکال رہا تھا تو کچھ افغانی باشندے جہاز کے ساتھ ٹائروں کے ساتھ چمٹ گئے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو کیا وہ لوگ جو افغانستان میں پیچھے رہ گئے تھے وہ بھوک سے مر گئے تھے؟ نہیں، وہ اپنے پیروں کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کر انہوں نے اپنا گزارا کر لیا۔ خدا کے لیے جتنے پیسے آپ ایجنٹوں کو دیتے ہیں اس میں سے کم پیسے کر کے آپ اپنا کاروبار یا دکان بنا سکتے ہیں۔ آپ سے اچھا تو چھابڑی فروش ہے جو کم از کم شام کو اپنے بچوں کے ساتھ گھر کو چلا جاتا ہے۔ آپ کی طرح زندگی سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتا۔ والدین سے بھی التماس ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جائز ناجائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک نہ کہ ساری زندگی بیٹھ کر رونا پڑے۔ اگر بچہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے تو رونے دیں، 4 دن کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سختی برداشت کر لیں، لیکن پھر یوں عمر بھر کا رونا اس سے تو بہتر ہے آج کا تھوڑی دیر رو لینا۔ جو چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب اس تسلی کے سوا آپ کو دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سلام پہنچے۔